ذرا سوچیں، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت اور اسے بنانے والا کون؟ ایک ایسا شخص جو بالکل گمنامی سے اٹھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے چنگیز خان کی، وہ منگول سردار جس نے سچ مچ دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایک اکیلا انسان تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنانے میں کامیاب کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہمیں اس کی اپنی زندگی کے سفر میں ملتا ہے، ایک نوجوان سردار سے لے کر دنیا کے فاتحہ بننے تک۔ اچھا، تو ہماری کہانی کی شروعات چنگیز خان سے نہیں بلکہ تموجن سے ہوتی ہے۔ یہ اس کا پیدائشی نام تھا، اس لڑکے کا نام جسے ایک دن دنیا کا سب سے بڑا فاتح بننا تھا۔ اور جانتے ہیں، اس کے نام کا مطلب تھا فولاد جیسا مضبوط۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ جیسے اس کی تقدیر کی ایک جھلک تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں جتنی مشکلات آئیں، اس نے ان سب کا مقابلہ فولادی عزم سے ہی کیا۔ اس کی ابتدائی زندگی تو جیسے پلک جھپکتے گزر گئی۔ سوچے، 1162 میں دریائے آنان کے پاس پیدا ہوا اور صرف 13 سال کی عمر میں یعنی 1175 تک اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اور وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بن گیا تھا۔ مطلب اس عمر میں تو لوگ ابھی دنیا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا زبردست شروعات تھی! لیکن ایک قبیلے کا سردار بننا تو بس شروعات تھی۔ تموجن کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا چیلنج تھا۔ منگولیا کے جو بکھرے ہوئے اور آپس میں لڑنے والے قبیلے تھے، انہیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیسے کیا جائے؟ اس دور میں منگولیا کی سرزمین قبائلی جنگوں کا ایک میدان بنی ہوئی تھی۔ ہر قبیلہ بس اپنی بقا اور اپنی طاقت کے لیے دوسرے سے لڑ رہا تھا، اور ظاہر ہے ان اندرونی لڑائیوں نے پوری قوم کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اسی افراتفری کے بیچ تموجن ایک بالکل نیا منصوبہ لے کر آیا۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور ایک سیدھی سی مگر بہت طاقتور بات کہی: آپس میں لڑنے کے بجائے کیوں نہ ہم سب مل کر باقی دنیا کو فتح کریں؟ اس کی یہ سوچ اور قائدانہ صلاحیتیں ایسی تھیں کہ سب قائل ہو گئے اور اسے اپنا متفقہ لیڈر مان لیا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا۔ دریائے آنان کے کنارے ایک بہت بڑی مجلس ہوئی، اور اسی مجلس میں تموجن کو چنگیز خان کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب تھا کائناتی حکمران۔ بس اس دن ایک قبائلی سردار کی کہانی ختم ہوئی اور تمام منگولوں کے عظیم خان کی کہانی شروع ہوئی۔ چنگیز خان کا خطاب صرف نام نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا۔ اب اس کا مقصد صرف قبائل کو متحد کرنا نہیں رہ گیا تھا، بلکہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ اس نے ایک خانہ بدوش قوم کو ایک منظم ریاست میں بدل دیا، فوج کو بالکل نئے انداز سے منظم کیا، ریاستی ادارے بنائے، اور پھر اس نے اپنی نظریں دنیا پر جما لیں۔ اس کی پہلی بڑی کامیابیاں چائنا میں ملی، جہاں 1214 سے 1218 کے دوران اس نے 2 بڑی طاقتور ریاستوں خویا اور قن کو شکست دی۔ اور اس کی فوجی ذہانت کا کمال تو یہ تھا کہ فوج کو منظم کرنے کے جو اصول اس نے بنائے، وہ آنے والی کئی صدیوں تک دنیا بھر کے فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ بنے رہے۔ تو اس کی میراث صرف فتوحات نہیں بلکہ جنگی حکمت عملی بھی تھی۔ سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے چنگیز خان کو پوری دنیا کی تسخیر پر اکسا دیا، اور یہاں سے اس کی آخری اور سب سے بڑی مہم کا آغاز ہوا۔ سال تھا 1219۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ اس کے بھیجے ہوئے سفیروں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب چنگیز خان کے لیے یہ ایک ایسی توہین تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بس اسی ایک لمحے میں اس کا غصہ ایک عالمی مہم میں بدل گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ منگولوں کی طاقت کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد منگول فوج ایک ایسے طوفان کی طرح اٹھی جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ صرف چند سالوں میں 1219 سے 1225 کے درمیان انہوں نے شمالی چین سے لے کر افغانستان، وسطی ایشیا کے عظیم شہروں بخارا اور مرو سے ہوتے ہوئے روس کے میدانوں اور ہندوستان کی سرحدوں تک سب کچھ روند ڈالا۔ لیکن ہر طوفان کو ایک دن تھمنا ہی ہوتا ہے۔ 1227 میں چین پر اپنی تیسری مہم کے دوران چنگیز خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک فاتح کی طرح جیا اور ایک سپاہی کی طرح میدان جنگ کے قریب ہی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ اس ایک شخص کی میراث کیا ہے؟ چنگیز خان کی سلطنت نے دنیا کو کیسے بدلا؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے تباہی بھی پھیلائی، لیکن اسی نے انجانے میں مشرق اور مغرب کو جوڑ بھی دیا، جس سے تجارت اور خیالات کے نئے راستے کھلے، اور ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھی جس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔